میں نے ابھی ایک ولاگ کیا کہ میاں محمد نواز شریف وہ شخص ہیں کہ جب ان کے ساتھ تھرڈ ٹائم زیادتی ہوئی وہ بہت کچھ بتا سکتے تھے، بول سکتے تھے۔ جن لوگوں نے سازشیں کی اور جس طریقے کی تھیں ان کے پاس ایویڈنس بھی تھے، وہ اگر چاہتے اور بولتے تو بہت پرابلمز ہو جاتے، بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بن جاتا، لیکن پاکستان میں انتشار ہوتا تو وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دوست نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بات کی بڑی عجیب سی ہے، یہ شخصیت کی بات ہے۔ عمران خان جیل چلا گیا، اس کے سازش کرنے والے چلے گئے، لیکن پیچھے میں نے اس بات کو نا بہت دفعہ کی ہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت سارے لوگ جو ہے نا یاد رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات جو ان سے تھا نا لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ان سی ہوتی ہے نا ایک شخص کے ساتھ بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی نا، جب وہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر تھے اور پاکستان کو ایک بڑے بحران سے نکالا تھا، اس سازش کے اندر جو انسان نا صرف اور صرف پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، پاکستان کا میڈیا نہیں، پاکستان کی بیوروکریسی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں تھیں، پورا یورپ تھا، یو این او اس کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس نے کوئی نہیں کیا تھا۔ مڈل ایسٹ کے وہ کنٹریز جن میں سے سعودی عرب اور یو اے ای بالخصوص اگر آپ دیکھیں، قطر، عمان، ان تمام کو دیکھیں تو ان سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ سچائی کا ثبوت دیتے، بولتے کہ میاں محمد نواز شریف کا اور ان کی فیملی کا کوئی اس قسم کا کی غلطی نہیں ہے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے اپنے بدلے جو ہے نا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ اصل کون تھا سازش کے اندر؟ انڈینز جو کہ تھوڑے تھوڑے تھے، لیکن اسرائیلینز اور امریکنز اور ساتھ میں آپ کا یورپ کا نام لے چکا، یہ تمام تھے۔ تو اس وقت میں آپ دیکھیں کہ سرکل کیسا گھوما ہے۔ یہ انر سائڈ جو ہے نا بہت سارے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، علم والے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی سیاست اس وقت میں گھوم گئی تھی، یعنی کہ ایک پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے، پاکستان کے ایک لیڈر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وہ لیڈر بھی سرخرو ہوا ہے اور پاکستان بھی پوری دنیا میں سرخرو ہوا ہے، اور ذلیل کون ہوا ہے؟ یو این او کی کیا ویلیو ہے؟ 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ جنیوا یعنی کہ سوئٹزرلینڈ، جو میرے سے اس وقت میں اگر میں ڈرائیو کروں تو 10 منٹ سے بھی کم کے راستے کے اوپر ہے سوئٹزرلینڈ۔ آپ ان کی ویلیو دیکھیں، کیا پورے یورپ کی کتے والی نہیں کی اپنا ٹرمپ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے؟ کیا اس وقت میں امریکہ کی کیا حالت ہے کہ پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے؟ تمہاری ملٹری مائٹ بڑھ گئی، تمہارا اقتدار بڑھ گیا، تمہاری اکانومی کا جو سورج ہے وہ ڈولتا ڈالتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں تمہارے جو سٹاکس ہیں میزائلز کے اور دیگر چیزوں کے، اس کی وہ سارا ایکسپوز ہو گیا۔ تمہارے جو بہت بڑا تمہارا فخر تھا، اپنا بیری بیڑا جو تھا، ابراہیم لنکن، یہ اس کی آپ دیکھو، جیرارڈ فورڈ، سب فارغ ہو گئے، سب بھاگتے گھومتے پھرتے نظر آئے۔ ایک چڑیا سے باز کو مروایا رب تعالیٰ نے، لیکن پیچھے کیا تھا؟ اور وہی شخص یعنی کہ پاکستان میں وہ شخص کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری حکومت کی، پورے ریاست کی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میاں محمد نواز شریف کی بات کو ڈینائی کر دے، اس پہ تھوڑا سا اختلاف بھی کر دے۔ پوری ریاست کھڑی ہوئی ساتھ میں، اور اللہ پاک نے کیسا سرخرو کیا۔ یہ بڑے لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ اس وقت میں قدرت کا سرکل کیا کام کر رہا ہے، یہ وہیں گئے۔ ایک دفعہ غلطی، 2 دفعہ غلطی، پھر انسان سیکھ لیتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، میں بات یہیں پہ ختم کروں گا کہ نہیں، یہ قدرت کے کام ہے کہ ایک ایک وہ جو میاں محمد نواز شریف کو اور پاکستان کو ذلیل کرنے کے در پہ تھا، آج وہ خود ذلیل ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی امریکہ کی تاریخ کی، امریکہ کو بے عزتی کا سامنا نہیں ہے کہ جو اس وقت میں جو اس نے اٹھائی ہے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے وہ ایران پہ حملہ آور ہوا تھا، وہ مقصد تو گیا وڑ، اور اپنی حالت اور اپنی معیشت اور اپنی ملٹری مائٹ بھی گئی وڑ، اور ساری شرطیں جو نا ایران کی مان کے اور خود بھاگتا نکل رہا ہے۔ اور کروا کون رہا ہے؟ جس کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ آئی ریسپیکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان شریف، اور آئی ریسپیکٹ
فیلڈ مارشل کے میں نے آپ کو پتہ ہے نا فاتح جنگ، یعنی کہ انڈیا بھی ذلیل ہوا، پورا یورپ ذلیل ہوا، مڈل ایسٹ کو وہ جوتیاں پڑیں کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ امریکہ کی جو اس وقت میں حالت ہے تو وہ کتے والی کہیں تو اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ہدف کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بچا کون، اور پاکستان میں اس وقت میں معاشی حالات اور لوگ تنگ ہیں، لیکن پاکستان صرف 4 سال پہلے دیکھے تو جس حالت کے اندر تھا، 3 کلومیٹر لمبی لائنیں تھیں صرف گیس ڈلوانے کے لیے، لوگ ذلیل ہوئے پڑے تھے۔ بہتری کا طرف ہے ہر قدم، لیکن ہاں میڈیا کی ابھی جو نا کلاس ہونا باقی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا جی، بہتری ہوگی۔ میں نے کہا مزید تھوڑی سی جو نا اس کی تشریح کریں۔